بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم۔ یہودی لابیز، صہیونی طاقتیں اور حقوق انسانی کی تنظیموں سے وابستہ بی حیثیت اور نام نہاد خواتین عورتوں کے حقوق اور مقام کے نام پر ہمیشہ اسلام اور پاکستان کے خلاف برسر پیکار رہی ہے۔ آج ہم آپ کو عقلی دلائل دیں گے کہ یورپ اور مغرب کی نظر اور عمل میں عورت کیا ہے، اور دین فطرت یعنی دین اسلام کی نظر میں عورت کی حقیقت، اس کا مقام اور اس کی حقوق کیا ہے۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے عورت کے بارے میں کہ سب سے پہلے عورت کا لفظی معنی کیا ہے۔ لفظی معنی ہے انسانی جسم کا وہ حصہ جو ستر کے لیے ہو اور انسان اس سے شرم رکھتا ہو اور شرم محسوس کرتا ہو۔ دوسرا معنی ہے عورت کا شرمگاہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ستر و شرم اور عورت آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ ناظرین محترم، اسلام میں عورت کا مقام یہ ہے کہ وہ ایک ماں اور بہن کی حیثیت سے ایک اہم، قابل احترام عزت ذات اور شخصیت ہے۔ اس کو عام نظروں اور عام دسرت سے دور اور محفوظ رکھتا ہے اسلام معاشی اور جنسی میدان میں اس کی اس عصمت اور عفت کا استحصال اور استعمال نہیں ہونے دیتا، اس کا حق چھیننے نہیں دیتا، اور اس کو شمع محفل اور کھلونے کے طور پر پیش کرنے سے منع کرتا ہے، کیونکہ عورت ایک قیمتی ہیرا اور سونا ہے۔ عام نظروں اور عام دسرت سے دور رہنے میں ہی اس کی اہمیت، عزت اور منزلت قائم رہ سکتی ہے۔ اور بس ناظرین، مثال کے طور پر آپ اپنی موٹر سائیکل پہ کسی بلڈنگ یا عمارت یا کسی مارکیٹ میں کسی کام کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ وہاں جا کے موٹر سائیکل باہر کھڑی کر کے آپ نے اندر جانا ہے، یا اوپر چڑھنا ہے یا نیچے، یا بلڈنگ میں، عمارت میں یا مارکیٹ میں، جہاں بھی ہو۔ اس موٹر سائیکل کی ٹینکی پر بلٹ کے نیچے ایک اخبار کا ٹکڑا، پرانے اخبار کا ایک ٹکڑا ہے، آپ نے بلٹ کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ آپ اس اخبار کے ٹکڑے کو چن کے یہ ناچیز ہے، بے اہمیت ہے، بے قیمت ہے، اس کو وہاں چھوڑ کے ٹینکی پر چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ رہ گیا آپ کے لیے رہ گیا، اگر کسی نے لے لیا تو لے لیا، کیونکہ اس کی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن ناظرین محترم، اگر آپ کے پاس اسی موٹر سائیکل کی بیلٹ کے نیچے ٹینکی کے اوپر ایک لفافہ ہو، اس میں بلینک چیک ہو یعنی سفید چیک ہو، دستخط کیے بغیر، یا کوئی پرائز بانڈ ہو یا کوئی قیمتی چیز ہو، کیا آپ اس کو بھی اس ٹینکی پر چھوڑ کے جائیں گے اندر، یا کہ اس کو ساتھ لے جائیں گے؟ آپ اس کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ ایک قیمتی چیز ہے۔ یہی مثال ہے عورتوں کی بھی۔ عورت ایک قیمتی چیز ہے۔ عورت عام نظروں اور دسرت سے جو نا دور رہتی ہے، دور رہنی چاہیے اس کو، کیونکہ وہ قیمتی چیز ہے، بے قیمت، بے اہمیت نہیں ہے، اس کا اپنا مقام ہے، بے مقام نہیں ہے۔ دوسری مثال ناظرین محترم یہ ہے کہ غیر کے سونے، زیورات، پرائزبان اور نقدی کی مثال ہے۔ کیا ان چیزوں کو آپ لوگ اور باقی معاشرہ اور آبادی کے لوگ کیا اپنی ان زیورات، سونا چاندی، پرائزبان وغیرہ کو سیف میں اور 40 پردوں میں اور الماریوں میں لاکب میں رکھتے ہیں، یا کہ اپنے گھروں میں عام نظروں اور عام پہنچ اور عام دسترس میں رکھتے ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا، نہیں، عام نظروں میں، عام پہنچ اور دسترس میں اور عام نظروں میں ان چیزوں میں تو نہیں، ان چیزوں کو نہیں رکھتے، بلکہ الماری میں، سیف میں، 40 پردوں میں، لاکب میں رکھتے ہیں وہ، کیونکہ یہ چیزیں قیمتی چیز ہے۔ یہی مثال عورت کی ہے، چونکہ عورت قیمتی چیز ہے، اس کی اہمیت اور اس کا مقام ہے، لہٰذا وہ عام نظروں سے، عام دسترس اور عام پہنچ سے دور رہے گی۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین محترم، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں، تاکہ آپ کی خدمت میں وہ قیمتی اور نایاب نالج اور معلومات پیش کر سکو جو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ شکریہ۔ اب آگے آتے ہیں ناظرین محترم، یورپ اور مغرب میں انسانی حقوق، اور یورپ اور مغرب اور انسانی حقوق سے وابستہ نام نہاد خواتین کی نظر میں عورت کا مقام اور اس کے حقوق کیا ہے، اس طرف آتے ہیں۔ آپ خود پھر فیصلہ کر کے ہمیں بتائیں۔ سب سے پہلے ملازمت کے دوران دفتر میں، کارخانوں میں، مارکیٹ میں اور بازاروں میں عورت مردوں کے ساتھ
شانہ بشانہ رہے گی اور کام کرے گی۔ یہ کس نے کہنا ہے؟ یورپ اور مغرب اور انسانی حقوق تنظیموں کی خواتین نے کہنا ہے، یہ ان کا کہنا ہے، اس پر اصرار کرتی ہیں وہ، شانہ بشانہ رہے گی اور کام کرے گی۔ شانہ بشانہ کیا ہے ناظرین محترم؟ جانتے ہیں آپ؟ شانہ بشانہ معنی مردوں کے کندھے سے کندھا ملا کر رہے گی اور کام کرے گی۔ آپ خود سوچیں، سب سے پہلے تو کندھا ملاتے ہی 440 وولٹ کے کرنٹ سے ایسا دھماکہ ہوگا کہ وہ نہ اس دنیا کی رہے گی اور نہ اس دنیا کی۔ اس کے حقوق کہاں سے ملیں گے؟ سوچا ہے آپ نے کبھی ناظرین محترم؟ آگے دیکھیں، دوران ڈیوٹی نیم برہنہ لباس پہننے اور میک اپ کرنے کی آزادی ہوگی، یہ ان کا کہنا تھا، مغرب اور یورپ اور خواتین این جی اوز کی۔ مرد جب اور جہاں بھی چاہے عورت کی رضامندی سے جنسی تسکین کے ذریعے اپنی بوریت اور تکاوت مٹا سکتا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ آزاد معاشرہ چاہتے ہیں، آزاد خیال، روشن خیال۔ اب وہ شخص جو ہے نا اس دفتر میں ملازمت کے دوران عورت کو کھلونے سے، اسی عورت کو کھلونے کی حیثیت سے اس سے کھیل کر اس کو توڑ کر پھینک بھی سکتا ہے۔ کام اور ملازمت کے دوران مختلف شیطانی حربے آزما کر دھیرے دھیرے آرام آرام سے عورت کی جنسی خواہشات کو ابار کر اس کو اپنی جال میں پھنسا بھی سکتا ہے، اور اس کے ساتھ فری ہونے کے بعد اس کا جنسی اور معاشی استحصال اور بلیک میلنگ کا آغاز بھی کر سکتا ہے ناظرین محترم۔ اب دوسری مثال ہے کہ اسی لڑکی کو وہ خود جب اور جہاں بھی چاہے استعمال کر کے اپنا دل خوش کر سکتا ہے۔ انکار کی صورت میں اس کو بلیک میل کر کے اس کی زندگی اور موت کو بھی اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ اس لڑکی یا عورت کو اپنے دوستوں کو بھی پیش کر سکتا ہے ناظرین محترم، یہی شخص اس کو پیش کر کے اس کی عصمت اور عفت کے بدلے پیسے بھی لے سکتا ہے، اس کو کسی اور کے ہاتھ فروخت، اغوا اور قید بھی کر سکتا ہے۔ کیا ناظرین محترم اس سے عورتوں کو ان کے حقوق مل جائیں گے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے ناظرین۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ دفاتر کے ریسپشنز ہو یا استقبالیہ یا ہوائی جہاز یا مسافر بس یا کارخانے اور کمپنیاں، وہاں کیا کرتے ہیں؟ وہاں لڑکی کو ترجیحی بنیاد پر کیوں بٹھاتے ہیں لوگ؟ وہ اس لیے کہ عوام الناس، کسٹمرز اور مشتری لطف و لذت کے حصول کے لیے رجوع کرے وہاں پہ، اور کاروبار اور بزنس ترقی کرے، ان کے پاس سرمایہ اور دولت آ جائے۔ اب سوال یہ ہے ناظرین محترم، جو سرمایہ اس خوبصورت لڑکی کی عصمت و عفت کے بدلے حاصل ہوگا، جو کہ اس عورت کی، اس لڑکی کی ملکیت ہے، وہ تو اس لڑکی کو یا عورت کو نہیں ملے گا، وہ تو باس کی جیب میں اور اکاؤنٹ میں جائے گا۔ اب عورتوں کے حقوق اور مقام کہاں گئے ناظرین محترم؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ سوری معذرت۔ تیسری مثال یہ ہے ناظرین محترم کہ اخبار جہان میگزین ہو یا کوئی اور بین الاقوامی میگزین، جو بھی میگزین یا رسالہ یا کتاب یا جو بھی ہو، اس میں کیا کرتے ہیں کہ میگزین کے ٹائٹل پر جو نا خوبصورت ترین نمبرہنہ لڑکی جس نے خوب میک اپ بھی کیا ہو، اس کی تصویر لگا دیتے ہیں۔ اس کی تصویر اس میگزین کے ٹائٹل پر کیوں لگاتے ہیں ناظرین؟ تاکہ لوگ جو ہے نا، مشتری، کسٹمر جو ہے نا، جتنے بھی ہے، اس خوبصورت اور نیم برہنہ لڑکی کی خاطر لوگ میگزین خریدیں۔ اور اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کی تصویر عصمت اور عفت کے بدلے اور اس میگزین کے خریدنے سے جو سرمایہ آئے گا وہ تو لڑکی کو نہیں ملے گا بلکہ کسی اور کو ملے گا۔ کیا اس عورت یا لڑکی کو اس کا حق مل گیا ناظرین محترم، یا کہ اس کا استعمال و استحصال کیا گیا معاشی اور جنسی؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے ناظرین۔ چوتھی مثال یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ پرائیویٹ اور پرسنل سیکرٹری کے لیے حسین ترین لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ سیکرٹری کے کام کی تنخواہ دے کر اس سے بیوی کا کام بھی لیتے ہیں۔ کیا یہ عورتوں کے حقوق کی ادائیگی ہے یا جنسی اور معاشی استحصال و استعمال؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے ناظرین محترم۔ اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے ناظرین محترم کہ انسانی حقوق کی تنظیموں سے منسلک خواتین اور این جی اوز اسلام دشمن اور پاکستان دشمن طاقتوں سے فنڈز اور تنخواہیں لے رہے ہیں۔
ان کا مقصد عیاشی اور فحاشی پھیلا کر پاکستانی قوم کی قومی اور دینی غیرت اور جذبہ جہاد اور دفاع وطن کو مروا کر اور ان کے ایمان کو کمزور کر کے نتیجتاً پاکستان کو دفاعی اثاثوں اور پاک فوج سے محروم کرنا چاہتے ہیں، اور یہی ایجنڈا کس کا ہے؟ اسرائیل اور امریکہ کا۔ آخر میں ناظرین محترم، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو حقوق انسانی سے وابستہ نام نہاد خواتین اور NGOs کی شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ مجھے امید ہے ناظرین و سامعین کہ آپ کی تشفی ضرور ہو گئی ہوگی۔ اگر یقیناً ناظرین محترم یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، برائے کرم یعنی آپ کی ضمیر یہ حکم دے گا آپ کو کہ آپ جو نا اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں گے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ مزید مفید معلومات کے حصول کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔ واللہ علی ما نقول وکیل، والسلام علی من اتبع الہدی۔